کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی، وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا، رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری، اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کملے 1 روپیے نال کوئی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی۔ گنڈا دا پا دیکھو کی آٹے دا کی ہے لکڑ دا کی ہے تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جدو جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت دی قیمت دا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے۔ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو، شکم مادر میں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر
حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے، اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔